آپ کے فیٹف پہ آپ نے کہا حکومت کی تیاری نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ بھگتنا پڑا ہے. آپ سمجھتے ہیں حکومت کی کہاں پر جو ہے وہ لیک کیا حکومت نے کہ فیٹف گرے لسٹ پہ یہ پاکستان؟ دیکھیے جو قانون سازی رکی اس پہ ذمہ دار کون تھا؟ ان کے پاس تو ایک ہی جواز ہے کہ جی یہ اپنا این آر او مانگتے ہیں، یہ این آر او مانگتے ہیں. وزیر اعظم سے لے کے ان کا اسپوکس پرسن تک سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کیا کہہ رہی تھی. جو اگر وہ قانون سازی تھرو ہو جاتی اور سارا کچھ ہو جاتا، جو بہتری کے عمل تھے، ایک کانفیڈنس بلڈنگ تھا، آپ بھی کرتے، لوگوں کو دکھاتے کہ سارا ملک اکٹھے ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے اور کنسنسس کے ساتھ ہم نے وہ قانون سازی کر دی ہے جس کی ریکوائرمنٹ تھی ہم سے، تو زیادہ بہتر ہوتا، زیادہ بہتر میسج آتا. جی فواد صاحب، وہ کہتے ہیں آپ تو اس کو کلب کر دیتے ہیں ہمارے این آر او کے ساتھ، لیکن آپ کی لیجسلیشن پراپر نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں یہ دیکھنا پڑا. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو ظاہر ہے کہ میں بتانا چاہتا ہوں قاہرہ صاحب کو کہ انفارچونیٹلی سب سے پہلے فیٹف میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں گیا تھا 2009 میں 2008-9 میں، اور اس کے بعد یہ اس دفعہ ہم نکلے بھی اور اس کے بعد دوبارہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں ہم دوبارہ فیٹف میں چلے گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو لیجسلیشن اسپیشلی منی لانڈرنگ سے متعلق کرنی تھی وہ 10 سال آپ نے ڈیلے کی، اور اس ڈیلے کی کیا وجہ تھی وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ اب نظر آ رہا ہے کہ وہ کیوں ہم نے ڈیلے کی. کیونکہ جو شریف فیملی تھی اور انفارچونیٹلی دونوں جو بڑی فیملیز تھیں وہ منی لانڈرنگ میں ملوث تھیں اور وہ اپنے پیسے باہر بھجوا رہے تھے، اور ہمیں تو نہیں پتا تھا. وہ تو اب اس کے سارے ثبوت جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں. جو اس کی وجہ سے ہم جب پی ٹی آئی 2018 میں حکومت میں آئی تو 27 میں سے صرف 5 شرائط فیٹف کی مکمل تھی. الحمدللہ جو کل اجلاس کنکلوڈ ہوا ہے اس میں 21 شرائط مکمل ہو گئی ہیں، اور اب ہمارا جو بلیک لسٹ میں جانے کا معاملہ ہے وہ تو ختم ہو گیا. تو فیبروری میں ہم باقی جو 5 ہیں 6 ہیں وہ بھی مکمل کر کے ہم مکمل اس میں وہ گرے لسٹ سے بھی باہر آ جائیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں کیا معاملہ تھا، یہ معاملات ہیں جس کے اوپر اپوزیشن تنقید کر سکتی ہے. اپوزیشن کہہ سکتی ہے آپ کی مہنگائی کے اوپر جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے، آپ معاشی پالیسیوں پر بات کر رہے تھے، اینڈ دے آر مور دین ویلکم ٹو ڈو دیٹ. لیکن بہتر طریقہ ہمیشہ یہ ہے پاکستان میں اگر آپ نے جمہوریت کی بات کرنی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آلٹرنیٹیو پروگرام دیتے ہیں. آپ کو بجٹ پسند نہیں ہے، ہمارا آلٹرنیٹیو بجٹ یہ ہے. آپ کو ایجوکیشن پسند نہیں ہے، ہماری آلٹرنیٹیو پالیسی یہ ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں آج جس طرح سے فضل الرحمان صاحب نے تو کوئی شرم حیا ہی نہیں رکھی نا. انہوں نے تو سمپل کہہ دیا اگر آپ ہمیں حکومت میں لے کے آتے ہیں تو ہم اداروں کے ساتھ ہیں، اگر آپ ہمیں ساتھ لے کے نہیں آتے تو ہم آپ کے خلاف تحریک چلائیں گے. میں خان صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا، اس میں پرائم منسٹر نے یہ کہا چھوٹا سا عادل، جی قاہرہ صاحب، عادل ایک چھوٹا سا جی قاہرہ صاحب دیکھیں گزارش یہ ہے کہ فیٹف میں فواد صاحب اور میں اس وقت دونوں حکومت کا ترجمان تھے پیپلز پارٹی میں. گزارش یہ ہے کہ اس وقت کہ دہشت گردی اپنے عروج پہ تھی. دنیا کے جو بہت سارے ادارے ہیں ان کے پاس بھی پورا نیٹ ورکنگ نہیں تھی. جو ریکوائرمنٹ تھی ہم سے وہ جو ہم اس وقت بھی فیڈ کر رہے تھے، ود پیسج آف ٹائم اداروں نے بھی دیکھا کہ یہ پیسے کہاں سے، ان کو فنڈنگ کیسے ہوتی ہے. تو بیسیکلی اٹ از دی جو ٹیررسٹ فائنینسنگ ہے اس کو روکنے کے لیے فیٹف نے یہ کام کیے تھے، اور اس وقت فیٹف کے پاس یہ سارے ڈیٹاز نہیں تھے، ریکوائرمنٹس بھی مختلف تھی. تو آپ کہہ رہے ٹی ٹی اور اومنی کا اس میں تعلق نہیں ہے بیسیکلی؟ آپ مجھ سے جو میں نے بات کہی میں نے وہی کہہ رہا ہوں. وہ تو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی اپنی منی لانڈرنگ تھی، وفاقی وزیر ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں عادل، سر وہ یہ کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب، میں بھی کہہ رہا ہوں لیکن اس سے آگے آپ نے کہا، میں کہہ رہا ہوں آپ نے کہا، آپ اس سے اور زیادہ خوبصورت الفاظ میں کہیے بسم اللہ. نہیں قاہرہ صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ ٹی ٹی اور اومنی کا آپ کہہ رہے ہیں اس سے تعلق نہیں ہے. فواد چودھری صاحب نے کہا سر آپ نے جو کہا وہ آپ نے کہا، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، میں نے نہیں کہا. سر میں نے قاہرہ صاحب کیا کرتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں فواد چودھری صاحب وفاقی وزیر ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم اپ ٹو دا مارک اس لیے نہیں رہے کہ پچھلی حکومتیں ان کے لیڈران خود منی لانڈرنگ میں انوالو تھے، اور منی لانڈرنگ کے دو ہی تو کیسز بن رہے ہیں ٹی ٹی اور اومنی. جس حکومت کا میں ذکر کر رہا ہوں عادل، جس حکومت کا میں ذکر کر رہا ہوں اس میں فواد اور میں دونوں حکومت کے ترجمان ہوا کرتے تھے. اس کا جواب تو فواد صاحب دیں گے نا، میں تو نہیں دوں. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کہیں اور زور سے کہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. سر یہ ریئلٹی میں ریفریز کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ریئلٹی ہے؟ ہاؤ یو کین سے دس؟ کوئی ججمنٹ آئی ہے؟ ہاؤ یو کین بی سو ججمنٹل؟ میں نے آپ کو ہرگز یہ نہیں کہا
کہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ فواد صاحب سر وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ یہ حقائق ہے. اصل اس طرح نہیں, آپ بھائی ہو, بڑے محترم ہو, لیکن آپ نے کہا نا یہ حقائق ہیں. سر ٹی ٹی اور اومنی کیسز حقائق تو بھائی کسی فیصلے سے ہوتے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کا فیصلہ آ گیا, میں نے کہا ٹی ٹی اور اومنی کیسز نہیں ہیں. آپ نے کہا یہ حقائق ہیں. سر ٹی ٹی اور اومنی حقائق ہیں, کیسز ہیں. حقائق تو کسی فیصلے سے تحت ہوں گے نا. نہیں سر, وہ اب آپ مکس کر رہے ہیں نا, کیس کی حقیقت ہونا, میرا لنک کسی ججمنٹ کے بعد بنے گا نا. عادل عباسی کے کہنے سے تو نہیں بن جائے گا, فواد کے کہنے سے تو نہیں بن جائے گا. کیس حقیقت ہے یا نہیں ہے, میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں. کون ملوث ہے, اس کو چھوڑ دیں. تو آپ جانے, ان کا کام جانے, مجھے کیا پتا اس کا. اوکے, ایک فیئر انف. یہی میرا پوائنٹ تھا سر کہ آپ اس پر آ گئے کہ کیسز تو حقیقت ہے نا, بے شک اس میں نکلتا کیا ہے, دیٹ از سم تھنگ ایلس. میں نے نہیں کہا, پھر وہی بات. اب بھائی آپ اپنی بات اپنے منہ سے کہیں, میرے منہ میں کیوں ڈالتے ہیں؟ چلے آپ نہ کہیں, میں سمجھ سکتا ہوں آپ کیوں نہیں کہہ سکتے, لیکن میں کہہ سکتا ہوں, میں کہہ دیتا ہوں آپ بھائی. میں نہیں کہتا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی غلط کہہ رہے ہیں. سر وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں آپ کہ ہم 21 پوائنٹ اس لیے فرضی طور پہ کہیں. اچھا, آپ الزام کے طور پہ نہیں ماننا کر صاحب, پلیز ڈونٹ پاس ججمنٹس. میں نے آپ سے کہا میں کیس کو حقیقت کہہ رہا ہوں, کیس کے کرداروں پہ بات نہیں کر رہا فی الحال. بھائی کیس کی حقیقت بھی تو تبھی پتا چلے گا نا اس میں جب کوئی فیصلہ آ جائے گا میرے عزیز. یہ کوئی ایف آئی اے کے کہنے سے, فواد چوہدری صاحب, یا شہزاد اکبر کے کہنے سے تو بات نہیں بن جائے گی نا. سر کوئی رسپانس دیجیے گا اس کے اوپر, میں نے پھر بریک لینی ہے. فواد صاحب. نہیں, وہ میرا خیال ہے وہ آپ نے بات واضح کر دی ہے اور طاہرہ صاحب نے اس کے اوپر اپنا موقف دے دیا, اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کیسز کا فیصلہ آئے گا تو ہوگا, بس کیسز کو چلنے دیں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو تحریک ہے اس میں کیسز کو علیحدہ کر دیں. طاہرہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ عدالتیں جانے اور ہم جانے, آپ کیسز کو علیحدہ کر دیں تو باقی تو تحریک میں کچھ ہے ہی نہیں ہے. اس کے باقی تو ہم ہر بات کے فواد صاحب آپ کا موقف درست ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو کہتے ہیں, آپ جیسی وائسز جو سمجھدار ہیں وہ تو کہتے ہیں. یہ بات اپنے وزیر اعظم کو سمجھائیں نا کہ وہ کہے کہ بھائی آؤ مل کے بیٹھ کے بات کریں. یہ بات وزیر اعظم صاحب نے کبھی نہیں کہا, نیور ہی سیڈ اٹ. پروگرام میں کہا ہے, اس سے پہلے انہوں نے اسمبلی میں یہ بات. ارے سر پروگراموں میں بیٹھ کے کہنے سے نہیں نا. یعنی آپ طاہرہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وزیر اعظم آپ کو خود یہ کہیں, یعنی پارٹی سے یہ کہیں کہ ان کیسز کو علیحدہ کر کے ہم سے آپ بات کر لیں. میری پیپلز پارٹی کی قطن کوئی خواہش نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب ہم پہ یہ مہربانی فرمائیں. وزیر اعظم صاحب اپنے کنڈکٹ سے ثابت کریں کہ وہ چاہتے ہیں. دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں, فواد صاحب یہ کہہ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کیسز الگ کر دیں, اس کے علاوہ جو لیجسلیشن کرنی ہے آ جائیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ اس کے لیے تیار ہیں. بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں ہاں کیسز کو الگ کر دیں اور ہمارے ساتھ دوسرے معاملات پہ بات کر لیں. میں تو کیسز کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, میں تو کہہ رہا ہوں وہ کیسز کورٹس میں ہیں, کورٹ جانے, آپ ان کو ثبوت دیں عدالتوں میں اور کیسز کو بہتر پرسو کریں. اگر آپ نے کوئی آپ کے احتسابی عمل میں کوئی کمی ہے, آپ کی لیجسلیشن کو ضرورت ہے تو آپ لیجسلیشن کر لیتے, آپ لے آتے, آپ امپاور کرتے. لیکن ٹھیک ہے سر, گورنمنٹ کہتی ہے نا آپ کلب کرتے ہیں, ایکسپیڈائٹ کرائے. گورنمنٹ کہتی ہے آپ کلب کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نہیں کرتے یار, میں کہہ رہا ہوں بار بار نہیں کرتے. لیکن طاہرہ صاحب ایک عجیب بات مجھے لگی, ویسے حکومت کی بہت ساری خامیاں ہیں, گورننس کے بھی ایشوز ہیں, مہنگائی بھی ہے, لیکن آپ کراچی واقعے پر جب واقعہ ہوتا ہے آپ آرمی چیف جو ہیں ان سے تو رابطہ کر لیتے ہیں, لیکن آپ وزیر اعظم سے کہتے ہیں میں بات کرنے کو تیار نہیں ہوں, اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ڈیموکریسی اور کانسٹیٹیوشن کو, آپ لوگوں نے تو کہا کہ آپ نے کہا ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہیں وزیر اعظم سے. عادل عباسی صاحب گزارش سنیں, مہربانی کریں یار, آپ اینکر ہیں, پلیز آپ دوسرا بات کریں. پہلا بندہ کون تھا جس نے کہا تھا قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ کس نے کہا بار بار کہ جناب خان صاحب آئیں ابھی کی بات کریں, ابھی کی ہمیں گالیاں سن کے. ابھی کی کیا مطلب ہے یار؟ وہ شخص جو آپ کو روز کھڑا ہو کے گالیاں دے رہا ہو جی بھر کے, آپ اس سے رابطہ کریں, کیا کریں. وزیر اعظم آپ سے بات کرنا نہ چاہے تو کنسرن, اور آرمی چیف نے ان سے بات کی ہے, بلاول صاحب ڈیڈنٹ ٹاک ٹو ہیم, اور ٹھیک ہے انہوں نے, آرمی چیف نے بھی یہ ذمہ داری سمجھی, انہوں نے اچھا کام کیا. لیکن یہ آپ نے کیا سوال ریز کیا کہ ہم نے ان سے بات کر لی, ان سے نہیں کی. سر یہ تو بات کرنا نہیں چاہتے, آرمی چیف نے ان سے بات کر لی. اوکے, تو جو بات کرنا چاہیں آپ ان سے بات کر لیں گے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں حکومت یہ بات نہیں کر رہی, یہی کہہ رہے ہیں نا, یہی ہم حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے بات کریں, وہ کہتے ہیں کیسز ہے, تو کنفیوژن ہی ہے نا. آپ کہتے ہیں ہم کیسز کی بات نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کیسز کی, اس کا مطلب ذمہ داری سیاسی سر ہے نا, سر سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہوئی نا اس کرائسس سے نکالنا, اداروں کی ذمہ داری تو نہیں ہے. بھائی ہمیشہ لیڈ حکومت کرتی ہے, دینے والا ہاتھ حکومت کا ہوتا ہے, کام آگے بڑھ کے حکومت نے کرنا ہوتا ہے یار عادل. ٹھیک, اپوزیشن کا کام یہ نہیں ہوتا, یہاں اپوزیشن کہہ رہی ہے آئیں بیٹھے, حکومت نہیں بیٹھتی. بالکل ٹھیک. فواد صاحب ون لائنر کامنٹ, میں نے بریک لینی ہے.
میرا خیال ہے کہ بالکل بات صحیح ہے آپ نے کی. کراچی میں بھی مجھے بڑا افسوس ہوا کہ 2 دن اتنی ڈیموکریٹک اور یہ اور وہ اور ہم کریں گے، اور اس کے بعد سیدھی جا کے اپیل آدھی چیز سے، اور اس کے بعد میکس تو آپ بھاگ کے جوتے اسمبلی میں چھوڑ کے بھاگ کے چلے جاتے ہیں. وزیر اعظم ہاؤس میں یا پارلیمنٹ کی کمیٹی میں آپ سے آیا نہیں جاتا. تو جھگڑا تو بیسکلی پھر یہی رہ گیا نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے ہماری مدد کریں ہمیں حکومت میں لانے کے لیے. اس کے علاوہ تو اس اپوزیشن کے پاس کوئی بیانیہ اور نیریٹو نہیں ہے. لیکن فواد صاحب مجھے بریک لینی ہے، دونوں مہمانوں کو شکر گزار ہوں، لیکن یہ بات درست ہے کہ آپ کی حکومت کی بھی یہ ذمہ ہے کہ اپوزیشن کچھ بھی کہے، کرائسس سے نکالنے کے لیے آپ لوگوں کو آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ سیاسی جماعتوں نے اور بالخصوص حکومت نے زیادہ بڑی رسپانسبلٹی لینی ہے اس مسئلے سے نکالنے کے لیے، وگرنہ پاکستان کا ماضی کچھ زیادہ ان معاملات میں بہتر نہیں ہے. بریک کے بعد